شیطان آپ کے دل میں سب سے پہلے کیا ڈالتا ہے؟ حقیقت آپ کو ہلا دے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ ہر روز شیطان کے جال میں پھنس رہے ہیں؟ شیطان گناہ کو کیسے نیکی بنا کر دکھاتا ہے۔ وہ 3 دروازے جن سے شیطان آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ شیطان آپ کو نماز سے کیسے دور کرتا ہے۔ حیران کن حقیقت، کیا آپ کے فیصلے آپ کے ہیں یا شیطان کے وسوسے؟ وہ لمحہ جب شیطان انسان کو مکمل قابو کر لیتا ہے۔ شیطان کا سب سے خوفناک ہتھیار جو آپ روز استعمال کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی سوچ ہے، دراصل یہ ایک وسوسہ ہے۔ شیطان انسان کو آخری حد تک کیسے گرا دیتا ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ دشمنی صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو ہر انسان کی زندگی میں ہر دن ہر لمحہ چل رہی ہوتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سوچ رہا ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر خیال، ہر وسوسہ، ہر غلط قدم ایک لمبے منصوبے کا حصہ ہوتی ہے جس کا مقصد انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کرنا ہے۔ شیطان کبھی بھی انسان کو ایک دم گناہ میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ ایک چھوٹے سے خیال سے شروع کرتا ہے۔ وہ پہلے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اس وسوسے کو بار بار دہراتا ہے، پھر وہی خیال انسان کے لیے نارمل بن جاتا ہے، پھر وہی خیال عمل میں بدل جاتا ہے، اور انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب تبدیل ہو گیا۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ انسان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ وہ گمراہ ہو رہا ہے۔ وہ ہر گناہ کو معمولی دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سب لوگ کرتے ہیں، تم بھی کر لو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس طرح انسان آہستہ آہستہ اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ پھر شیطان انسان کو نماز سے دور کرتا ہے۔ وہ اسے سستی دیتا ہے، وہ اسے مصروفیت کا بہانہ دیتا ہے، وہ اسے تھکاوٹ کا احساس دلاتا ہے، اور انسان نماز کو مؤخر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عادت ہی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر شیطان اسے مایوسی میں ڈالتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم بہت دور جا چکے ہو، تم واپس نہیں آ سکتے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اور انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ شیطان انسان کو دنیا کی محبت میں الجھا دیتا ہے۔ وہ اسے مال، دولت، شہرت، خواہشات اور لوگوں کی تعریف کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی کامیابی ہے، لیکن جب وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر سکون نہیں آتا، کیونکہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، نہ کہ دنیا کی چیزوں میں۔ شیطان انسان کو غصے میں بھی پھنساتا ہے۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی میں ڈال دیتا ہے، رشتے خراب کر دیتا ہے، دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ٹوٹا ہوا انسان آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے۔ شیطان انسان کو یہ بھی بھلا دیتا ہے کہ موت قریب ہے۔ وہ اسے لمبی امیدوں میں الجھا دیتا ہے، اور انسان سوچتا رہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی زندگی باقی ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر انسان صرف پچھتاوا کرتا رہ جاتا ہے، اور وہ پچھتاوا کسی کام نہیں آتا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار مایوسی بھی ہے۔ وہ انسان کو کہتا ہے کہ تم گنہگار ہو، تمہارے لیے اب کوئی راستہ نہیں، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، میں سب گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن شیطان یہی بات چھپاتا ہے تاکہ انسان واپس نہ آئے۔ آج کا انسان ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، موبائل سروس، سوشل میڈیا، فضول باتیں، وقت کا ضیاع، یہ سب نئے دور کی شیطانی ہتھیار ہیں جو انسان کو مصروف رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے اصل مقصد کو نہ سمجھ سکے، اور یہی مصروفیت انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں، کیونکہ اس نے شیطان کے پلو کو پکڑ لیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور بھاگنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان واپس آ جائے،
یہی اصل حقیقت ہے جسے انسان اکثر آخری وقت میں سمجھتا ہے، لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان انسان کو ہمیشہ یہی یقین دلاتا رہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی تم بدل سکتے ہو، ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں بتاتا کہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا اور ہر گزرتا لمحہ انسان کو یا تو قریب کر رہا ہے یا دور لے جا رہا ہے، اور انسان اسی دھوکے میں اپنی اصل زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب انسان اکیلا رہ جاتا ہے، نہ دنیا ساتھ ہوتی ہے، نہ لوگ ساتھ ہوتے ہیں، وہ چیزیں ساتھ ہوتی ہیں جن کے پیچھے وہ اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، اور اس وقت اسے صرف اپنے اعمال نظر آتے ہیں، اور وہی اعمال اس کی اصل پہچان بن جاتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان اپنا آخری وار کرتا ہے اور انسان کے دل میں خوف اور مایوسی دونوں اکٹھے ڈال دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے، دیکھو تم نے اپنی زندگی برباد کر دی، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک سانس باقی ہے اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے شیطانی اعمال کہتے ہیں، اور وہ یہ بات چھپاتا ہے، کیونکہ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ واپس آ سکتا ہے تو وہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان مکمل طور پر ہار جائے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے واپسی کا راستہ رکھا ہے، چاہے وہ جتنا بھی دور چلا جائے، جتنا بھی گنہگار ہو جائے، جتنا بھی گرا ہوا ہو، اور سچے دل کی توبہ اسے دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ لیکن شیطان انسان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ اسے ماضی میں قید کر دیتا ہے، وہ اس کے گناہوں کی فہرست دکھاتا ہے تاکہ وہ کبھی آگے نہ بڑھ سکے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ انسان کے ماضی کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے دل کی حالت کو دیکھتا ہے، اور جب دل بدل جاتا ہے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ لیکن انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ شیطان کی باتوں پر زیادہ یقین کر لیتا ہے اور اللہ کے وعدوں پر کم یقین کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور شیطان کا وعدہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ جھوٹ انسان کو آہستہ آہستہ اندھیروں میں لے جاتا ہے جہاں اسے کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا، نہ حق، نہ باطل، نہ صحیح، نہ غلط۔ وہ بس ایک مشین کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے، اور یہ خالی پن دن بدن بڑھتا جاتا ہے، اور پھر انسان دنیا میں سکون تلاش کرتا ہے، لیکن اسے کہیں سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ سکون اس جگہ سے نکال رہا ہوتا ہے جہاں سکون کبھی تھا ہی نہیں، اور انسان یہی چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ اس تلاش میں ہے، لیکن کبھی نہ پا سکے۔ جب انسان رک کر اپنے اندر جھانکتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں بے سکون ہوں، تو اس وقت حقیقت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ باہر نہیں اندر تھا، اصل مسئلہ حالات نہیں تھے، اصل مسئلہ دل کی دوری تھی، اللہ سے دوری، نماز سے دوری، قرآن سے دوری، اور جب یہ دوری ختم ہونے لگتی ہے تو انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس تبدیلی کے لیے پہلا قدم ہمیشہ سچائی کا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھے، اپنی غلطیوں کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ انہیں تقسیم کرے، تسلیم کرے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل واپسی شروع ہوتی ہے۔ جو انسان مضبوط ہو جاتا ہے وہ ہر بار سے بچ جاتا ہے، اور آخر میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کی طرف واپس آ جاتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی نہ دنیا میں ہے، نہ مال میں، نہ شہرت میں، اصل کامیابی صرف اس میں ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کر لے، اور پھر انسان کو کوئی شکست نہیں رہتی، کیونکہ انسان واقعی اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہی انسان جو پہلے شیطان کے وسوسوں میں الجھا ہوا تھا اب ایک نئی سوچ کے ساتھ جینا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے جیسے وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کر پایا تھا، اور یہ سکون دنیا کی کسی چیز سے نہیں آتا، نہ مال سے، نہ لوگوں سے، نہ شہرت سے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کے قریب ہونے سے آتا ہے۔ لیکن
یہاں بھی شیطان خاموش نہیں رہتا، وہ دوبارہ انسان کے پیچھے آتا ہے، لیکن اب اس کی طاقت پہلے جیسی نہیں رہتی، کیونکہ جس دل میں اللہ کا ذکر بس جائے وہاں شیطان کمزور ہو جاتا ہے، اور اس لیے اصل جنگ کبھی باہر نہیں ہوتی، اصل جنگ ہمیشہ اندر ہوتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر شیطان اور ایمان کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور جو انسان اس جنگ کو سمجھ لیتا ہے وہ کبھی بھی مکمل طور پر ہار نہیں سکتا، لیکن جو انسان اس جنگ سے غافل رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اور پھر اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ کب بدل گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر چیز سے پریشان ہیں، کوئی رزق سے پریشان ہے، کوئی رشتوں سے پریشان ہے، کوئی مستقبل سے پریشان ہے، لیکن اصل پریشانی کہیں باہر نہیں، اصل پریشانی دل کے اندر ہے، کیونکہ جب دل اللہ سے دور ہوتا ہے تو ہر چیز بوجھ لگنے لگتی ہے، اور جب دل اللہ کے قریب ہوتا ہے تو مشکل بھی آسان لگتی ہے اور تکلیف بھی برداشت ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور وہ شیطان کے جال میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر حال میں اللہ اس کے ساتھ ہے، اور یہی یقین اسے مضبوط بنا دیتا ہے۔ لیکن شیطان انسان کے دل سے یہی یقین نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے شک میں ڈال دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں، تمہارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہر لمحہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن انسان خود ہی اس قربت کو محسوس نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کا دل دنیا میں الجھا ہوتا ہے، اور جب دل دنیا میں الجھ جائے تو پھر حقائق چھپ جاتے ہیں اور انسان صرف ظاہری چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے اور خاموشی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کبھی اکیلا تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ محفوظ تھا، وہ ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں تھا، لیکن شیطان نے اسے صرف دکھایا کہ وہ اکیلا ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ اور جب انسان اس دھوکے سے باہر آتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی نظر بدل جاتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، اور اب وہ دنیا کو بھی مختلف نظر سے دیکھتا ہے اور آخرت کو بھی مختلف نظر سے دیکھتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، اور اصل زندگی وہ ہے جو آگے آنے والی ہے، اور جب یہ سوچ پختہ ہو جاتی ہے تو انسان کے اعمال خود بہت بہتر ہونے لگتے ہیں، وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، وہ نیکی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، وہ اپنی نمازوں کو سنجیدہ لینے لگتا ہے، وہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھنے لگتا ہے، اور یہ سب تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، یہ ایک اندرونی سفر ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو بدل دیتا ہے، اور شیطان سب سے زیادہ اسی تبدیلی سے ڈرتا ہے، کیونکہ جب انسان بدل جاتا ہے تو وہ اس کے قابو سے نکل جاتا ہے، پھر وہ اسے پہلے جیسا آسانی سے نہیں بہکا سکتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اصل معنوں میں آزاد ہوتا ہے۔ آزادی جسم کی نہیں، آزادی دل کی ہوتی ہے، اور جب دل آزاد ہو جاتا ہے تو انسان دنیا کے دباؤ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، لوگوں کی باتوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، حالات کی سختی سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ ایک ایسی حقیقت سے جڑ چکا ہوتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ حقیقت اللہ کی ذات ہے، اور یہی تعلق انسان کو کبھی نہ ختم ہونے والی طاقت دیتا ہے، اور یہی طاقت اسے ہر آزمائش میں مضبوط رکھتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ اصل کامیابی نہ دولت میں ہے، نہ طاقت میں، نہ شہرت میں، اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے اور اس راستے پر چل پڑے، اور جو انسان یہ کر لیتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور جب انسان اس حقیقت کو مکمل طور پر سمجھ لیتا ہے کہ اس کی اصل کامیابی صرف اللہ کے قریب ہونے میں ہے، تو اس کی سوچ میں ایک تبدیلی آتی ہے، اور وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ اب ہر چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے، اس کی دنیا کی چمک دھمک پہلے جیسی اہم نہیں رہتی، اب یہ سمجھتا ہے کہ سب عارضی ہے، اور اصل حقیقت جو ہے وہ قبر کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہی سوچ اسے آہستہ آہستہ مضبوط بناتی ہے۔ لیکن اس راستے پر بھی شیطان خاموش نہیں رہتا،
اور وہ انسان کے اندر دوبارہ شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ تم بدل نہیں سکتے, تم پہلے جیسے ہی رہو گے. یہ سب صرف وقتی احساس ہے, لیکن جو انسان سچائی کو سمجھ چکا ہوتا ہے وہ ان وسوسوں پر پہلے جیسا رد عمل نہیں دیتا, کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب شیطان کی آخری کوششیں ہیں تاکہ وہ انسان کی واپسی اپنی طرف کھینچ لے. لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر یہ وسوسے کمزور ہو جاتے ہیں اور دل میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے, اور یہ سکون دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ملتا, یہ صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان واقعی آزاد ہو جاتا ہے. اور اس امتحان میں کامیابی صرف اسی لیے ہے جو آخر میں اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے اور کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے, کیونکہ شاید یہ ایک ویڈیو کسی کی زندگی بدل دے. اور یاد رکھیں, ہر انسان کو کبھی نہ کبھی واپسی کا موقع ملتا ہے, لیکن اصل کامیاب وہی ہے جو اس موقع کو ضائع نہ کرے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, آمین.